بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے حکومت دولت شہزادی کو ٹھکرانے والے صحابی کی داستان۔ حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن عکاثر عبداللہ حذیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو نے اپنی بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے تو یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا تھا کہ اب نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بنا لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوشت جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں، اور اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا دو، اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب سے اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیالات بدل گئے ہوں، میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج تک ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا، اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کر لیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ منبر رسول پر بٹھایا اور فرمایا، عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع مسلمانوں نے بھی ان کے سر کا بوسہ لیا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔